3 لوگوں کے لیے قربانی معاف ہے، واہ یہ 3 طرح کے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال جانور کو قربان کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی، اور اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اس کے بعد قربانی تقریباً ہر ملت میں رہی۔ البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی، اور انہی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ حج میں ہے، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ تم ان کو ذبح کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ، اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ صبر سے بیٹھا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح ہم نے انسانوں کی قربانی کا حال بیان کیا، اس طرح ان کو تمہارا تابعدار بنا دیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی، اور اے پیغمبر مخلصین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سورہ حج ہی میں دوسرے مقام پر اسے شاعر اللہ میں سے قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت بتائی گئی، اور قربانی کی تعظیم کو دل میں پائے جانے والے تقوی خداوندی کا مظہر قرار دیا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور یادگاروں کا پورا احترام قائم رکھے تو ان شاعر کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ثابت ہوا کرتا ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل ہر نبی تک پہنچتا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ جس جانور کی قربانی کی جاتی تو وقت کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے اور آسمان سے خاص قسم کی آگ اترتی اور اسے کھا جاتی، جسے قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے جو کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کے حقدار ہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا، یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کا خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک نے اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ بقرہ عید 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو باقی مہینوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان قربانی کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 5 ایسے لوگ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگر یہ لوگ قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ ناظرین، بقرہ عید کا تہوار 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا یہ تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر بقرہ عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے تو ایسے لوگ سخت گناہگار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہے وہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو یا جو شخص اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر چاہے ایسے لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو چاہیے یا تو وہ وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر پر اطلاع کر دے کہ اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام سے جانور قربان کر دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنو پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنو پر واجب نہیں ہے۔ مجنو سے مراد یہ ہے کہ
ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ بقرہ عید پر بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کی غلامی کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا دھیان رکھیں کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دن قربانی کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانی کو مقبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔